مالٹون میں رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اپنے چہرے پہ ملی جائے گی، اور جب لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں گرفتار کیا، اس کے خلاف کوئی کیس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو پھر یہی بات سامنے آئے گی نا کہ آپ کو مریم نواز سے اور اے پی سی کے ایجنڈے سے، اس کی تکمیل سے، اس کی کامیابی سے، مسلم لیگ نون سے، آپ کو نواز شریف سے اتنا بڑا خطرہ ہے کہ آپ مریم نواز کو گرفتار کر کے وہ سارا الزام اپنے اوپر لے رہے ہو، اپنا خوف بھی دکھا رہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں وہ لندن سے بیٹھ کے لیڈ کریں گے، اور میں گرفتار ہوتی ہوں، ہو جاؤں، میرے علاوہ بھی 10 لوگ اور گرفتار ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس کارکنوں کی اور جان بازوں کی کمی نہیں ہے۔ مریم نواز گرفتار ہوگی تو شاہد خاقان عباسی آ جائے گا، شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوگا تو رانا ثناء اللہ آ جائے گا، رانا ثناء اللہ گرفتار ہوگا تو پرویز رشید ہوگا، مریم اورنگزیب ہوگی، سعد رفیق ہوگا، احسن اقبال ہوگا، سب ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو آپ گرفتار کرتے کرتے تھک جائیں گے، ان کے کارکن ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے عوام کی، ملک کی، آئین کی، قانون کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور ہم اس ایجنڈے پہ مجھے آپ نے گرفتار ہونے والوں میں نام بھی نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ، میں نہیں چاہتی آپ گرفتار ہو اس عمر میں۔ نہیں، مجھے کر بھی نہیں سکتے۔ ایک پر دو دن میاں صاحب کا جو خطاب ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو ورکرز کی موٹیویشن اس کے بعد آپ کس مقام پر دیکھتی ہیں، کیا ریسپونس آپ کو دیکھتے ہیں؟ میں تو پچھلے 2 سال سے 3 سال سے، بلکہ جب سے میاں صاحب کی حکومت بھی تھی اور میاں صاحب کی حکومت پہ یہ مشکلات بھی آئیں، اس کے بعد سے جو ہمارا سفر ہے، مشکلات کا سفر ہے، میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں یا پاکستان کے 72 سالوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ مشکلات کے سفر کے، جب مشکلات آتی ہیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر یا کسی لیڈر کے اوپر، تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہسٹوریکلی یہی رہا ہے کہ پنجاب کو لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ پنجاب نے اپنے سارے داغ دھو دیے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے ورکر نے، مسلم لیگ نون کے سپورٹر نے، مسلم لیگ نون کے ووٹر نے جس طرح سے میاں صاحب کے بیانیے کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کے لیے مشکلات سے، آپ نے دیکھا کہ اب پچھلے دنوں وہ نیب میں جب پتھراؤ ہوا اور سب کچھ ہوا اور مقدمات بنے، کس طرح سے لیڈرز نہیں جیل گئے، کارکنان جیل گئے، اور کارکنان نہ صرف جیل گئے بلکہ جیل میں انہوں نے اتنی بدترین مشکلات کا سامنا کیا، اور باہر نکل کے انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ہتھ کنڈوں سے آپ مسلم لیگ نون کو جھکا لیں گے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون متحد ہے، اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک کم نہیں زیادہ ہوا ہے۔ میاں صاحب کے چاہنے والے بڑے ہیں، اور جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بھی الائنڈ تھے اور سمجھتے تھے کہ اس ملک میں قانون، آئین اور انصاف پہ چلنے والا ملک ہونا چاہیے، آج وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ اس حکومت کو کس طریقے سے ہٹائیں گی؟ جلسے، جلوس، رابطہ عوام مہم، یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہے، یہ تو ہو جائے گی، لیکن آپ کے پاس کیا ایسا پلان ہے کہ یہ حکومت ہٹ جائے، اس کے بعد ایک نئی الیکشن ہو؟ اس حکومت کی بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ اس حکومت کو ایک جھٹکا لگا تو یہ حکومت ایک جھٹکے اگر سہ نہیں سکے گی، جس کی بنیاد ہی سازشوں پہ رکھی گئی ہو، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، اور آپس میں 2-3 لوگوں نے میرج آف کنوینئنس کیا ہو، تو اس حکومت کو ہلانا گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنی سازشوں کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے وقت سے بہت پہلے گر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز مشرف بھی مفرور ہے، اس حوالے سے نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ایسا کام کیا نظر آتا ہے، نہ ہی کوٹ کی طرف سے۔ تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ کو تو حکومت کی جانب سے کم اور کوٹوں کی جانب سے زیادہ ٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہی چہرے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ استعمال ہو رہا ہو، چہرے وہی ہیں پیچھے۔ اور میں تو اس لیے پہلے بھی کہتی ہوں کہ اتنا یہ کمزور، بزدل اور کیا کہنا چاہیے ایسا آدمی عمران خان کہ جب اس سے خود چیزیں ہینڈل نہیں ہوتی، کیونکہ نالائق ہے، کمزور ہے، سازش سے آیا ہوا ہے اور یہاں سے ذرا خالی ہے، تو وہ جب اپنے سے معاملات مینج نہیں ہوتے تو وہ اداروں کو آگے جھونک دیتا ہے۔ تو اداروں کے اگر کندھے پہ آپ رکھ کے بندوق چلاتے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ادارے بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارا اپنا مقدمہ خود لڑو،
اپنی لڑائی خود لڑو, ہمیں استعمال نہ کرو. تو یہ وہ وقت اب آ گیا. جس طرح سیاسی ماحول گرم ہو گیا ہے اور جو حالات پہ چل رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اب ڈائیلاگ والی بات ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ماضی میں بھی دیکھنے میں آتا رہا کہ سیاستدان ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو یہ تصادم کی طرف نہیں بڑھیں گے آگے؟ دیکھیں, ڈائیلاگ کسی ایسی قوت سے ہوتا ہے جس کے اندر کچھ سیمبلنس آف اوریجنلٹی ہو, کوئی قانون ہو, انصاف ہو. میں ایسے انسان سے یا ایسی حکومت سے یا جو اس حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ نہ آئین میں بلیو کرتے ہیں نہ قانون میں بلیو کرتے ہیں, لوگوں کی ووٹ کی طاقت کو پاؤں کے نیچے روند کے آئے ہیں. ووٹ لوگوں نے کسی کو ڈالا, ڈبے میں سے نکلا کسی اور کے نام, اور پھر آر ٹی ایس ڈاؤن کر کے جو کر دیا. ایسی حکومت کو تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں, ایسی حکومت کو تو میں آپ نے میرے منہ سے آج تک نہیں سنا ہوگا وزیر اعظم. میں اس کو نہ وزیر اعظم مانتی ہوں, نہ میں اس جعلی حکومت کو مانتی ہوں, نہ میں اس کسی قسم کے سیٹ اپ کو مانتی ہوں. اس سیٹ اپ کو ہمیں پہلے دن سے للکارنا چاہیے تھا, اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. ہاؤ ایور دیر آئے درست آئے. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت آپ کے خلاف اب نکل آئیں گے میدان کے اندر, آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت اب گھر چلی جائے گی؟ آپ نون لیگ میں اتنی پاور ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ پچھاڑ دے گی؟ نون لیگ میں تو الحمدللہ جو پاور ہے, تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جب میاں صاحب ایک تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد پورا دن 10 لوگ آ کے جو ہے وہ ان کی تقریر کا اثر زائل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں. وہ لانچ کر دیے جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کو کہا یہ ایجنڈا ملا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کی تقریر کو غلط انداز سے پیش کرو, یہ کرو وہ کرو. تو یہ تو اسی سے ظاہر ہے. جی یہ بتائیے گا جو باری باری خواجہ آصف نے بیان دیا ہے آصف زرداری کے حوالے سے, جو آپ لانگ پلے کرنا جا رہی ہیں, اس کے اندر اگر اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے, اور خواجہ آصف نے کلیئر بات کی ہے کہ آصف زرداری پہ یقین نہیں کر سکتے, آپ کر رہی ہیں, اور کیا خواجہ آصف کو شوکت کیا ہے آپ لوگوں نے اس بات؟ ان سے زیادہ جو کلیئرر بات ہے وہ میاں صاحب نے آج خود کر دی اپنی اسپیچ پہ, لائیو گئی ہے, پوری دنیا نے سنی ہے. اور میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب جماعتوں کو اکٹھا ہو کے چلنا ہے, اور چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ JUIF ہو, چاہے وہ ہم ہو, مسلم لیگ نون ہو, یا وہ ANP ہو, یا وہ کوئی بھی جماعت ہو, چھوٹی جماعتیں بھی, ہم سب کو اکٹھا چلنا ہے. ہم سب کی یونٹی ہونی چاہیے, اور اس کو انشور میاں صاحب نے خود کیا. تھینک یو. آپ فیصلہ کو کھیلنے جا رہی ہیں, تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ حکومت کتنے عرصے میں گر جائے گی, یا اس حکومت کے پاس کتنا ایک ٹائم آپ سمجھتی ہیں اب رہ گیا ہے؟ جو جس طرح سے ان کے ریاکشن آ رہے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جو APC نے پورا اپنا ٹائم فریم دیا ہوا ہے اور جو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے, یہ تو اس سے بھی پہلے انشاءاللہ لڑک جائے گی. مریم یہ بتائیے گا, آپ ان دو بڑی شخصیات کے بیچ میں بیٹھ کے آپ ان سے بات کر رہی ہیں, رشید صاحب ہیں, جاوید ہاشمی صاحب ہیں, ان کی بہت بڑی مشکل ہے. جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے غداری کے الزامات بھی لگے, مقدمات بھی قائم ہوئے. آج کل جس پہ غداری کا الزام لگتا ہے اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے, اور آج کل جس پہ محب وطنی کا, حب الوطنی کا جس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا, اس کے اوپر اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. میاں صاحب کے لب و لہجے کو لے کر آج کل تشبیہ دی جا رہی ہے الطاف حسین کے کیس کے حوالے سے, کہ آج کل وہ بھی لندن سے خطاب کر رہے ہیں, ماضی میں الطاف حسین بھی لندن سے خطاب کیا کرتے تھے. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تشبیہ بھی درست ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بند گلی میں چلے جاتے ہیں؟ میاں صاحب کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہو سکتا. میاں صاحب کو آپ کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے, اور یہ جو حکمران آپ جعلی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. میاں صاحب ماشاءاللہ اس ملک کے 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. میاں صاحب کی جو جماعت ہے وہ ایک شہر کی جماعت نہیں ہے. میاں صاحب کی جو جماعت ہے مسلم لیگ نون, وہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت ہے. تو میاں صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں وزن ہے. میاں صاحب کی آرگیومنٹس کا جواب دیں, میاں صاحب کی باتوں کو گھما پھرا کے نہ بیان کریں. میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا جواب دیں, یا تو کہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور یہ باتیں ہونی چاہیے تھیں, یہی بات عوام سننا چاہتی ہے. اور آپ اس کو, میاں صاحب کو آپ کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. میاں صاحب محمد نواز شریف ہے, پاکستان میں پہلا شخص ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ بھی بنے گا. تو میاں صاحب کی اپنی جگہ ہے, میاں صاحب کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ کی حکومت عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, اب حکومت مکمل طور پر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا آپ دھرنا دینے اسلام آباد بھی جائیں گی یا صرف جلسے ہی ہوں گے؟
जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा, तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम। मैडम ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ ज़रूर है, दुश्मन नहीं है एक दूसरे। इससे आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मज़ाहिर प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ ने क्या बात की है? उसमें काबिल एतराज़ क्या है? जो मज़ाहिर प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, जो ये क्या इंकशाफ? बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है। उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहाँ पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिल तस्खीर उसको बनाएगा इंशाअल्लाह। चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग नून ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। जी हाँ जी, एक सेकेंड प्री, अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिस पे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेज़र गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊँ। थैंक यू। मॉडल टाउन में मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिद हैं, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अब ज़्यादा हुआ है। मजीद कहा कि हुकूमत की बुनियाद ही साजिशों से रखी गई है, मेरे साथ 10 लोग और भी गिरफ्तार हो जाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।